ٹھیک ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تو اسلام میں نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے اللہ کے حکم کے خلاف، اور جمہوریت میں جو چاہے جو مرضی قانون بنائے، دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے۔ ایک شخص قرض مانگتا ہے بینک میں فکس کروانے کے لیے، کیا اس کو قرضہ دینا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے پیسوں سے سود کا کاروبار کرنا ہے یا کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو آپ اس کو نہ دیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لی۔ گنبد خضرا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اوپر بنا ہوا یہ قبہ ابو بکر صدیق کے دور میں، ابو بکر صدیق کی خلافت میں نہیں تھا، عمر کی خلافت میں نہیں تھا، عثمان کی خلافت میں نہیں تھا، علی کی خلافت میں نہیں تھا، حسن کی خلافت میں، امیر معاویہ کی خلافت میں، یہ جن قرون کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ بہترین ادوار ہیں، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بہت بعد میں کئی سو سالوں کے بعد پھر یہ بنایا گیا۔ اب تو یہ سبز ہے نا، اور اس سبز کے اوپر لوگوں کا مذہبی سبز ہو گیا، کوئی پگڑی سبز ہے، کوئی پینسل سبز ہے، کوئی ٹوپی سبز ہے۔ یہ سبز سے پہلے ترکیوں کے دور میں نیلے رنگ کا تھا، تو اگر اس کے رنگ بدلتے رہیں گے تو کیا مذہب بدلتا رہے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک ادوار کے اندر نہیں تھا۔ جی ہاں 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 تمباکو اور سگریٹ تشریف رکھیے۔ تمباکو اور سگریٹ کا بھائی نے سوال کیا ہے۔ تمباکو اور سگریٹ، وہ سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، حکے میں بھی تمباکو ہے، بیڑی میں بھی تمباکو ہے، گٹکے میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی تمباکو ڈلتا ہے۔ اگر میٹھا پان ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو تمباکو ڈلتا ہے، تمباکو حرام ہے، تمباکو حرام ہے۔ تمباکو خبیث ہے یا طیب ہے؟ جی یہ فیصلہ کر لو، پھر قرآن سے دلیل مل جائے گی۔ تمباکو خبیث ہے یا پاک ہے؟ پاکیزہ چیز ہے یا خبیث چیز ہے؟ خبیث چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خبیث کو حرام کیا ہے اور طیب پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ جائیں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے یا نماز ہوتی ہے، ابھی آپ کے سامنے کھانا آ جائے، مرغی آ جائے، دودھ آ جائے، پانی آ جائے، پھل آ جائیں تو کھائیں گے نا؟ کیوں؟ یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پاک چیز کھائی جا سکتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ پی ہو؟ مسجد میں سگریٹ نہیں پیتے نا، کیوں؟ کیونکہ یہ پاک جگہ ہے اور وہ خبیث چیز ہے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ باتھ روم میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی دودھ کی بوتل دے دے، بھائی اندر جا رہے ہو ذرا ٹائم تھوڑا ہے، پی لینا وہیں بیٹھ کے؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، میں واش روم میں جا رہا ہوں اور تم مجھے دودھ دے رہے ہو؟ یا کسی نے سموسے دیے ہو کہ باتھ روم میں جا رہے ہو بھائی، جاتے جاتے یہ سموسے کھا لینا؟ کوئی نہیں کھائے گا باتھ روم میں، نہ کوئی سموسے کھائے گا، نہ دودھ پیے گا، نہ پانی پیے گا۔ بیٹھ جائیے، یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن کو کہیں سگریٹ پینے کی جگہ نہیں ملتی، وہ اندر بیٹھ کے وہاں گزارا کر لیتے ہیں۔ باتھ روم خبیث جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خبیث جگہ ہے۔ تو خبیث جگہ پہ خبیث چیز کھائی جاتی ہے، پاک جگہ پہ پاک چیز کھائی جاتی ہے۔ سگریٹ کا، تمباکو یہ نشہ آور چیز ہے، اور جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ اور قرآن حکیم میں کہتا ہے مالک عز و جل، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تمباکو قاتل چیز ہے، السر اس سے ہوتا ہے، ٹی بی اس سے ہوتی ہے، کینسر اس سے ہوتا ہے،
یہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے اسباب میں سے یہ سبب ہے، یہ حرام ہے۔ وہ تمباکو پان میں ہو، اور رہا مسئلہ سگریٹ پی کر مسجد میں آنے کا، تو مسجد میں آنا، سگریٹ تو بہت دور کی بات ہے، لہسن اور پیاز کھایا ہوا ہوتا اگر صحابہ کے دور میں کسی نے، تو حدیث میں آتا ہے اس کو پکڑ کے بقیع قبرستان پر چھوڑ کر آتے، مسجد سے نکال دیتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو درختوں میں سے کوئی چیز اگر کچا کھا لے تو ہماری مسجد میں، کیوں؟ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ لہسن حلال ہے نا، پیاز حلال ہے، اور سگریٹ، اگر لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آیا جا سکتا تو سگریٹ اور نسوار کھا کے مسجد میں کیسے آیا جا سکتا؟ بیٹھ جائیے، کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، بھائی پوچھ رہے ہیں، اور اس کو سگریٹ کی طلب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے اور کیا کرے؟ سگریٹ پینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھا ہو تو بالولا، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو خاص موقع ہے ایسی چیزوں سے توبہ کرنے کا۔ سوال یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اس کو نہیں دیکھ سکتی جیسا کہ احناف کے ہاں رائج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں ہے زندگی کے، اور قبرستان سے واپس آتے تو حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں وہ سر درد میں مبتلا ہیں، ان کے سر میں شدید درد ہو رہا، تو کہتی ہیں واہ رأسا، ہے میرا سر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں درد کا آغاز ہوتا ہے اس موقع پر، اور آپ کہتے ہیں اے عائشہ بلکہ میرے سر میں زیادہ درد ہے، اور پھر ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا دل ان کو خوشی کی طرف غالب کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں عائشہ کیا ہوا اگر تو مر بھی گئی، میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں تجھے قبر میں اتاروں۔ ٹھیک ہے، اب نبی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر تو مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ادھر بیوی مری نہیں اور ادھر نکاح ٹوٹ گیا، جیسے جنت میں اسی مولوی نے دوبارہ جا کر پڑھانا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ مولویوں کا کھانے پینے کا دھندا ختم ہوتا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کا جنازہ پڑھانے لگ جائے، خاوند اپنی بیوی کا جنازہ پڑھانے لگ جائے تو جو مولوی صاحب کو 500 1000 ملتے ہیں یا 40 دن تک روٹی ملتی ہے نہیں ملتی انڈیا والوں پاکستان والوں؟ 40 دن تک مولوی صاحب کے گھر کھانا جاتا ہے نا۔ اور اگر چودھری مر جاتا ہے، ملک مر جاتا ہے، بڑا آدمی مر جاتا ہے تو بہترین کھانے، مرغے، حلوے یہ جاتے ہیں، اور کوئی غریب کا مر جائے تو وہ بیچارہ دال مسور پکاتا ہے وہی بھیجتا ہے۔ تو پھر مولوی کے بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے آئندہ کسی غریب کا مرے نہ، جب مرے ملکوں کا مرے، کھانا تو اچھا ملتا ہے نا۔ تو اگر یہ مسئلہ نہ بنایا جائے تو مولویوں کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے، ان کا دھندا ختم ہوتا ہے، ان کا کاروبار ختم ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بنائی بھی بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ منہ نہیں دیکھ سکتا، وہ غسل دے سکتا ہے، وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ جتنا قریبی جنازہ پڑھے گا اتنا وہ زیادہ اللہ کے سامنے روئے گا۔ میری بیوی، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری اولاد مری ہو، میں اس کا خود جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو جو میرے اندر سے دعائیں نکلیں گی وہ مولوی کے اندر سے، اس نے تو 500 روپے کھڑے کرنے نا۔ لیکن اس لیے دعائیں خود یاد کرو اور خود کوشش کرو، اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ خود پڑھاؤ۔ ہاں جی، جو غسل دے کسی مردے کو وہ خود غسل کرے۔ گجرات میں ایک دربار ہے جس میں اگر کوئی میت مانے کہ میری